البدایہ والنہایہ میں حضرت ابو عبداللہ ابن عوفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے ایک رات لوگوں پر ایسی بھی آئے گی جو کہ 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ جب ایسا ہو تو جو خود کو عبادت و مغفرت میں مشغول کر لیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس رات کو پہچان لیا۔ ان میں سے ایک نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور پھر اس سے فراغت کے بعد اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جائے گا۔ چند ساعتوں کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہوگا، پھر اس سے فراغت کے بعد اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جائے گا۔ ابھی اسے کچھ ہی وقت گزرے گا کہ لوگوں کی چیخیں اور شور سن کر اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، وہ کہے گا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس خوف سے مسجد کا رخ کرے گا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے۔ جب وہ نصف النہار پر پہنچے گا تو پلٹ کر دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ساعت ہوگی جب کسی شخص کا ایمان لانا اسے نفع نہ دے گا جب تک کہ وہ اس علامت کے ظاہر ہونے سے قبل ایمان نہ لایا ہو۔ اس علامت قیامت کو دیکھ کر ناظرین کرام کوئی ایسا نہ ہوگا جو ایمان نہ لے آئے، لیکن اصل تو وہی ایمان ہے جو اس سے پہلے آیا ہوا ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ظہور میں آ جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا اور عمل کرنا مفید نہ ہوگا جب تک کہ ان کے ظہور سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور عمل نہ کیا ہو۔ اور وہ 3 باتیں یہ ہیں: آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابت الارض کا نکلنا۔ ناظرین کرام، ایمان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ انسان حقائق کو یعنی مظاہر کے بنا دیکھے بس قبول کر لے، بنا تحقیق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب آنکھوں کے سامنے سے پردہ کھینچ لیا جائے گا تو پردہ ہٹنے کے بعد ایمان لانا بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کائناتی نظم و نسق کے بے ترتیب اور درم بھرم ہونے کی نمایاں مثال ہوگی، جس کے ظاہر ہونے سے ہر ایک یہ مان لے گا کہ قادر مطلق واحد ہے۔ مگر ایسے میں اس عالم الغیب اللہ لطیف و خبیر پر ایمان لانا یا نہ لانا کسی اہمیت کا حامل نہ ہوگا۔ جب باب توبہ بند ہو جائے گا، اگرچہ ہے رب کا یہ اعلان کہ دروازے توبہ توفیق اور ندامت کے لیے بند نہیں ہے یا توفیق ندامت کے لیے بند نہیں ہے، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب باب قبولیت بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ حشر قائم ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں کوئی کافر اسلام قبول کرنا چاہے گا یا کوئی مسلمان اپنے سابقہ گناہوں سے تائب ہو کر مغفرت طلب کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور روز حشر کے درمیانی مدت میں کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ناظرین کرام، اگلی منزل یہ ہوگی کہ باب توبہ کے بند ہونے کے بعد لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ میں یہیں پر آپ کو چھوڑے جاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام آثار قیامت سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ باب توبہ بند ہونے کے بعد لوگوں کی کیا حالت ہوگی، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.